تو بجٹ میں تعلیم کے لیے کیا ہے، خاص طور پر انفارمیشن اینڈ ٹیکنالوجی کے حوالے سے حکومت مزید کیا اقدامات کرنے جا رہی ہے، اسی پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں وفاقی وزیر برائے آئی ٹی شیزہ فاطمہ صاحبہ۔ شیزہ صاحبہ بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کے لیے۔ فرمائیے گا کہ موجودہ بجٹ میں کیا کچھ ہے نوجوانوں کے لیے، کیا خوشخبریاں ہیں اس حکومت کے پاس نوجوانوں کو دینے کے لیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ آپ کے سوال کا۔ دیکھیں جو موجودہ بجٹ آیا ہے اس میں اگر میں آئی ٹی کے حوالے سے بات کروں تو سب سے بڑی خبر تو یہ ہے کہ آئی ٹی میں جو ہماری ایکسپورٹس ہیں، جو برآمدات ہیں، ان کے اندر ہماری باقی آپ تمام سیکٹرز دیکھ لیں، لیکن اس کے اندر ان کا فائنل ٹیکس ریجیم کو مینٹین کیا گیا ہے اور ان کی ایکسپورٹس پہ جو ہے وہ صرف 0.25% ٹیکس ہوگا۔ اسی طرح ساتھ ساتھ جو ہمارے فری لانسرز ہیں، ریموٹ ورکرز ہیں، ان کا بھی جو 1% ٹیکس ہے اس کو مینٹین کیا گیا ہے، جبکہ اوور آل اگر آپ دیکھیں تو کسی اور انڈسٹری کو جو ہے یہ کنسیشن نہیں ملی۔ اسی طریقے سے ہماری ہمیں جو ڈیولپمنٹ بجٹ ملا ہے، جو ہمارا R&D فنڈ ہے، اس کے ذریعے جس طرح ہم نے اس سال تقریباً 9 لاکھ سے زائد لوگوں کو ٹرین کیا، ینگ بچوں کو، یوتھ کو مختلف آئی ٹی کے سکلز میں، اگلے سال بھی ہمارا تقریباً اسی طرح سے 9 سے 10 لاکھ کے درمیان کا ہدف ہے، جس میں ہم ہائی ٹیک سکلز آل دا وے جو سیمی کنڈکٹر کی انڈسٹری ہے وہاں سے لے کے گیمنگ کے ہم نے سینٹرز آف ایکسلنس کھولے، گیمنگ میں بچوں کو ٹرین کرنا، اے آئی میں یہ ہماری جو بلاک چین ہے، کوانٹم کی طرف اب ہم بڑھنے لگے ہیں۔ تو ان تمام چیزوں کے لیے جو ہے وہ یوتھ کے لیے یہ ٹریننگز ہیں جو کہ وزیر اعظم صاحب کی ہدایت پہ پروڈکٹیوٹی کی طرف ہیں۔ تو ہم کہیں پہ بھی پبلک منی وہاں نہیں لگاتے اس ٹریننگ پہ جس کے آگے ان کو روزگار نہ ملے۔ جب روزگار ملتا ہے منیمم 60 سے 80% لوگوں کو، پھر ہم اپنی پیمنٹس کرتے ہیں۔ تو پروڈکٹیو امپلائمنٹس، انٹرنیشنل سرٹیفکیشنز کی طرف جو ہے وہ ہم نے بجٹ اس دفعہ رکھا ہے۔ اسی طرح اگر ہم آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی بات کریں تو ہم نے آپ دیکھتے ہوں گے یہ لارج لینگویج ماڈلز بچے یوز کرتے ہیں، ان کو استعمال کر کے آج دنیا کے بہترین اے آئی کے پروڈکٹس پاکستان میں بن رہے ہیں، لیکن اس کے پیچھے جو بیس ہوتی ہے، جو آپ کہہ لیں اس کی جو فاؤنڈیشن ہوتی ہے، بنیاد ہوتی ہے، وہ اے آئی کا انفراسٹرکچر ہے جس کے اندر کنیکٹیوٹی ہے اور جس کے اندر اے آئی کے ڈیٹا سینٹرز ہیں، کمپیوٹ ہے، جی پی یوز ہیں۔ ان کے لیے جو ہے وہ اس دفعہ بجٹ کیا گیا ہے اور انشاءاللہ اس سال کے آخر تک ہم پاکستان میں بہترین اے آئی کی جو انفراسٹرکچر ہے اس کا نظام انشور کریں گے۔ تو یہ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں، بہت ساری اور بھی جو ہیں وہ اس بجٹ کے اندر سب سے بڑا میرے خیال سے جو ہماری یوتھ کے لیے ہے وہ سیلری کی جو ٹیکس ہے وہ نیچے آنا۔ آپ دیکھیں کہ پازیٹیو ڈائریکشن میں اب یہ جو پوری اکانومی ہے وہ جانا شروع ہو گئی ہے، جہاں پہلے 41 لاکھ جو سالانہ انکم تھی اس پہ 35% ٹیکس لگ جاتا تھا، اب جو ہے وہ 70 لاکھ کی لمٹ اس کی کرتی گئی ہے، تقریباً 70% جو ہے تھریش ہولڈ بڑھا دیا گیا ہے۔ جو اس کے اوپر سرچارج تھا وہ بھی ختم کر دیا گیا ہے۔ جو ہمارے ہائی اینڈ بچے آتے تھے ہمارے ٹیک میں بہت زیادہ، کیونکہ دنیا میں ڈیمانڈ بہت زیادہ ہے تو ان کی اچھی سیلری سکیلز ہیں، یہ مہنگی ریسورسز ہوتی ہیں، تو یہ جب پاکستان آتے تھے تو ان کے اوپر بہت ٹیکس لگتا تھا، جو بچے باہر سے بھی آتے تھے۔ اب ان کے اوپر وہ ٹیکسز کم کر دیے گئے ہیں۔ اسی طرح جو کیپٹل ویلیو ٹیکس ہے، اگر کوئی باہر سے پاکستانی واپس آ کے پاکستان میں کنٹریبیوٹ کرنا چاہتا ہے، کیپٹل ویلیو ٹیکس ختم کر دیا گیا ہے۔ تو الحمدللہ اس بجٹ کے اندر بہت ساری ایسی چیزیں آئی ہیں جس کے اندر ہمارے یوتھ کے لیے، خاص طور پہ آئی ٹی کے لیے اور ٹیلی کام کے لیے جو ہے وہ بہت ساری خوشخبریاں ہیں۔ تو یہ بڑی آپ نے ڈیٹیل میں بتایا کہ نوجوانوں کے لیے بہت زیادہ خوشخبریاں ہیں، اور ظاہر ہے بجٹ میں آپ جس طرح فرما بھی رہی ہیں کہ ہم ٹریننگ سیشنز بھی پلان کر رہے ہیں، اور ایک تو آلریڈی آپ نے اس کے اوپر ایگزیکیوٹ بھی کر دیا ہے اس پروگرام کو۔ ڈاکٹر صاحبہ میں ذرا تھوڑا سا پوچھنا چاہوں گا آپ سے کہ مجموعی طور پر نوجوانوں کے لیے، چونکہ ظاہر ہے آپ نے جس طرح فرمایا کہ موجودہ دور بھی آئی ٹی کا دور ہے اور آگے بھی آئی ٹی کے تقاضے ہی بہت زیادہ وسیع ہو جائیں گے، تو ڈیفینیٹلی
R&D بھی ہمیں اس کے اوپر کرنی ہے، تو وہ تو آپ بڑی ڈیٹیل میں آپ نے بتایا کہ جس طرح سے آپ لوگ اس کے اوپر ریسرچ کر رہے ہیں تاکہ ہماری نوجوان نسل کو ہم زیادہ سے زیادہ فائدہ مند پہنچا سکیں، ان کو سود مند بنا سکیں. لیکن کتنا بجٹ اس کے لیے آپ لوگوں نے مختص کیا ہے، اور تاکہ نوجوانوں کو زیادہ سے زیادہ اس فیلڈ میں روزگار کے مواقع مل سکیں؟ شیزہ فاطمہ صاحبہ. دیکھیے، ہمیں جو ڈیولپمنٹ سائڈ سے آیا ہے وہ ہمیں 19 ارب سے زائد ہے جو بجٹ ایلوکیٹ ہوا ہے، اور اس میں ہمارا تو جتنا بھی بجٹ ہوتا ہے آپ سمجھ لیں وہ 100% یوتھ کے لیے ہوتا ہے جو IT کے لیے آتا ہے. اور اس میں 19 ارب میں جو ہے وہ جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا ٹریننگز کے لیے بجٹ رکھا گیا ہے، اسی طرح AI انفراسٹرکچر کے لیے بجٹ رکھا گیا ہے. پھر ہم نے ایک اسلام آباد کو پورا ایک اسمارٹ سٹی میں کنورٹ کرنے کے لیے بجٹ رکھا ہے، جیسے آپ دنیا کے بڑے بڑے اچھے شہروں میں جاتے ہیں. پھر ہمارا جو جتنی بھی سٹیزن سروسز ہیں، پرائم منسٹر صاحب کی 3 ہدایات ہیں جس کے اندر ہے کہ جو ہماری شہری ہیں ان کو جو گورنمنٹ سے جو بھی ان کو سروس ریکوائرڈ ہے وہ کسی بھی گورنمنٹ دفتر جائے بغیر مل جائے. تو ان سٹیزن سروسز کی ڈیجیٹل ٹرانسفارمیشن. دوسری ان کی ہدایت ہے کہ پاکستان جو ہے نا وہ کیش لیس اکانومی ہونی چاہیے تاکہ کہیں پہ بھی کیش کا استعمال نہ ہو، لوگ آرام سے اپنے موبائل فون سے پیمنٹ کریں جیسے ڈیولپ ممالک میں کرتے ہیں. تو کیش لیس اکانومی کے لیے جو ہے وہ بہت زیادہ سپورٹ دی گئی ہے. پچھلے سال بھی وزیر اعظم صاحب نے اسٹیٹ بینک کی طرف سے 3 ارب روپے دیے تاکہ ہم QR پیمنٹس کو انکریج کر سکیں. اور جو تیسرا ہے وہ حکومت کی اپنی جو ہے وہ ٹرانسفارمیشن ہے. تو اس گورنمنٹ ٹرانسفارمیشن سے بھی جو ہے انشاءاللہ ہماری آنے والی جنریشن ایک واضح فرق محسوس کرے گی کہ حکومت جو ہے وہ کیسے جو ہے وہ اپنا کام پورے کرتی ہے. ابھی دیکھیں فیڈرل گورنمنٹ جو ہے پچھلے 2 سالوں سے تقریباً وہ پیپر لیس چل رہی ہے، تو پیپر لیس گورنمنٹ کی طرف. تو یہ جتنا بھی بجٹ رکھا گیا ہے یہ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے ان کے سارے ہمارے جو پروجیکٹس ہیں وہ لیڈ کریں گے ان 3 اہداف پہ. اور ان کے جیسے میں نے پہلے کہا IT کا جو ایک ہی را مٹیریل ہے وہ ہمارا یوتھ ہے، اور اس کو ہم ٹرین کریں گے. ان کے لیے ہم نے مواقع پیدا کرنے ہیں، روزگار کے بھی پیدا کرنے ہیں، اور ہماری کوشش یہ ہے کہ انٹرپرینورز بنیں، اپنے کاروبار کریں. اس 19 ارب کے علاوہ 9 ارب جو ہے وہ ہمارا جو R&D اگنائٹ کا فنڈ ہے اس کے ذریعے ہم خرچیں گے. اس میں ہم اسٹارٹ اپس کے لیے جو ہے ان کو ایکسیس ٹو کیپٹل پہ کام کر رہے ہیں. کلاؤڈ کی جو ان کی بہت زیادہ کاسٹ ہوتی ہے کلاؤڈ سٹوریج کی، وہ گورنمنٹ آف پاکستان شیئر کر رہی ہے. ملک سے باہر جتنے دنیا کے بہترین ایکسلریٹرز ہیں ادھر ہم جو ہے اپنے اسٹارٹ اپس کو بھیجیں گے. 8 ہم انکیوبیشن سینٹر چلاتے ہیں. ہمارے جتنے پاکستان کے بڑے اسٹارٹ اپس ہیں وہ انکیوبیشن سینٹر سے نکلے ہوئے ہیں. اسی طریقے سے ہماری کوشش یہ ہے کہ ہم اگلے سال جو ہماری فیوچر ٹیکنالوجی لیبس کے نام سے جو ہے وہ ہم کام کرنا چاہ رہے ہیں، جس میں ہم اسکولز اور یونیورسٹیز کے بچوں کے لیے AI، روبوٹکس اور ایمرجنگ ٹیکنالوجیز کے ایکسپیرینس سینٹرز بنائیں اور وہاں پہ ان کو سکھائیں. تو سائبر سیکیورٹی پہ بڑی تیزی سے کام ہو رہا ہے. انشاءاللہ اس سال ہم تقریباً 300 ملین سے زائد لگائیں گے جس میں ہم سائبر سیکیورٹی کے ہیکاتھون کرائیں گے، انوویشن چیلنجز کرائیں گے. تو یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ الحمدللہ یوتھ کے لیے ہیں. اور پرائم منسٹر آف پاکستان کا فائنانس منسٹری کو، پلاننگ منسٹری کو کڑی ہدایت تھی کہ جو منسٹری آف IT ہے کیونکہ وہ یوتھ کے لیے اور یوتھ کے روزگار کے لیے اور پاکستان کے استحکام جو کہ اب ٹیکنالوجی کے اوپر ہے، چاہے وہ زراعت ہے اس کے اوپر خرچ ہو. بالکل درست بات ہے. بہت مناسب آپ نے بات کی کہ اب تو سارا کا سارا جو ڈپینڈنسی ہے وہ تو IT کے شعبے کے اوپر ہی ہے، اور پاکستان کی آبادی کا ایک بڑا حصہ یوتھ پر بھی مشتمل ہے. ڈاکٹر شیزہ فاطمہ، آپ نے درست کہا کہ ہم اس کے لیے اقدامات کر رہے ہیں کہ کس طرح سے ہم اس یوتھ کو انگیج کریں اور IT کے ذریعے انگیج کریں، چونکہ آنے والا دور تو ہے ہی IT کا، اور بلکہ موجودہ دور بھی IT کا ہے. تو بڑی تفصیل سے آپ نے ہمیں بتایا کہ آپ کے کیا عزائم ہیں، کیا پلان ہیں یوتھ کو لے کے، اور ان کو سپورٹ کرتے ہوئے، ان کی ٹریننگ کرتے ہوئے پاکستان کو یوتھ کے ذریعے IT کے شعبے میں کیسے آگے لے کے جانا ہے. تو بہت بہت شکریہ ڈاکٹر شیزہ فاطمہ ہمارے ساتھ موجود تھیں، وفاقی وزیر برائے IT، اور بجٹ کے حوالے سے جو رقم مختص کی گئی ہے اس کی ایگزیکیوشن کیسے ہوگی، کن کن شعبوں میں ان کو استعمال کیا جائے گا، یوٹیلائز کیا جائے گا، اس کے حوالے سے ہم سے تفصیلاً گفتگو کر رہی تھیں.